وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، بنی اسرائیل کا یہ تذکرہ چل رہا تھا۔ فرمایا کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو، بقرہ گائے کو ذبح کرو۔ سورہ بقرہ جس حوالے سے کہتے ہیں نا، وہ یہی تذکرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں عربی کے اندر گائے کو، تو اس خاص گائے کا تذکرہ اس صورت کے اندر، اس گائے کی نسبت سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے نا، اس تذکرہ کے حوالے سے اس صورت کو سورہ بقرہ کہا گیا ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یعنی گائے کا ذبح کیا گیا، وہ پھر اس مردے کو اس کا گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا، تو پھر اس نے بتایا کہ میرا قتل کرنے والا کون ہے۔ تو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، واقعہ اس طرح سمجھیں، آگے بات آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک قتل ہو گیا تھا، اور قتل کرنے والے اپنے ہی قریبی ہی تھے۔ قتل اس لیے کیا تھا کہ جس کو قتل کیا تھا وہ ایک مالدار آدمی تھا اور تنہا تھا، بھئی اسے قتل کر دیا جائے گا، ہم قریبی ہیں، اس کی وراثت سب کچھ ہمیں ملے گا۔ اب جب قتل ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ کس نے قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پیارے موسیٰ، ان لوگوں کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ گے، یہ زندہ ہو جائے گا۔ جب یہ زندہ ہو جائے گا تو یہ خود بتائے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ بچڑے کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا تھا، گائے کی عبادت کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد کوئی مصیبت، کوئی عذاب، کوئی پریشانیاں، کوئی مصائب نہ ٹوٹے، بلکہ اس گائے کو ذبح کرنے سے فائدہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ایک تو ایمان واضح کرنا چاہتا تھا کہ یہ کس طرح کے ہیں، اب پھر دوبارہ ان کی طبیعت بھی اس گائے کی عبادت کی طرف ہے یا کہ یہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں۔ تو آگے انہوں نے کیا کیا اعتراضات اٹھائے، یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دراصل گائے کی عبادت سے انہیں دور کرنا چاہتا تھا۔ آج کل بھی کچھ اس طرح کی قومیں ہمارے قریبی ہو گئے، وہ گائے کی عبادت میں لگے ہوئے، ہمارے مسلمانوں پر بھی کئی مرتبہ اس طرح کے ظلم و ستم کرتے ہوئے سامنے آئے کہ گائے کو قربانی کے موقع پہ کیوں ذبح کیا جاتا ہے، فلاں۔ تو یہ ایک انسانیت سے ہٹ کے ہے، گائے ہے وہ ایک جانور ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، اسی کی پوجا کرنا، اسی کی عبادت کرنا۔ بس بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان حیوانیت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم کا یہی انداز تھا۔ تو جب انہیں حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کرو، تو قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ہم گائے کو ذبح کریں، پھر اس کے ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہو وہ اس مردے کو لگائیں، یہ مردہ زندہ ہو جائے گا، پھر یہ بتائے گا کس نے قتل کیا، یہ کیسی مذاق ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں پیغمبر ہو کے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ مذاق کروں گا کیا؟ فرمایا کہ جو مذاق کرتے ہیں دین کے معاملے میں وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسا کرنے والا میں بالکل نہیں ہوں، تو دین کے حوالے سے مذاق نہ کریں۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے واٹس ایپ کے ذریعے کچھ اس طرح کی بھی ویڈیو آئی ہیں کہ کچھ ساتھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ایسی تیزی میں چھلانگے لگا کے مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کو کوئی طریقہ ہے؟ ایک مذاق کے طور پہ دوسروں کو ہنسانے کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق، اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ تنزیہہ طور پہ اس طرح کے معاملات کرنا کفر ہے، یاد رکھیں، وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
ایک انسان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز کے آداب کا طریقہ کار کا پتہ نہیں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ایک مزاح کے طور پہ ہنسانے کے لیے اللہ کے دین کے ساتھ مزاح کرنا یہ کفر ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یاد رکھیں اس طرح کی مزاح کرنے والے لوگ۔ تو فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں پیغمبر ہو کہ دین کے معاملے میں تم سے کبھی مذاق نہیں کروں گا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ گائے ذبح کرنی ہے تو پھر آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ واضح کرے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، یعنی اعتراضات سوالات پہ سوالات شروع کر دی۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ فارض ولا بکر، اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ فرماتا ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ بے شک وہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ گائے جو ہے وہ نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی حالت کی ہو، اوان بین ذالک، بلکہ بڑھاپے اور یعنی بچپنا کے درمیانی حالت کی ہو، جوانی کی عمر میں ہو، ایسی گائے ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم دیا گیا، اب وہ گائے ذبح کرو۔ اب وہ پریشان تھے کہ اگر ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا ٹکڑا لگاتے ہیں، یہ پیغمبر ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا، گائے تو اپنا مردہ تو زندہ ہو جائے گا، ہم جو قاتل لوگ ہیں ہم پکڑے جائیں گے۔ اب انہوں نے اور اعتراض اٹھایا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے پیارے موسیٰ آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ گائے جو ہے اس کا رنگ کون سا ہو۔ بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں رنگ پوچھنے کی، کیا ضرورت ہے اس کی عمر پوچھنے کی، جب کہا گیا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے معاملات حل ہو جاتے۔ تو فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے جو ہے وہ زرد رنگ کی ہے اور سرخ، یعنی بالکل وہ واضح طور پہ زرد رنگ ہے اور دیکھنے والوں کو بڑا پسند آئے گا، خوبصورت قسم کا رنگ ہے وہ زرد۔ تو پھر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اے پیارے موسیٰ پھر اپنے رب سے پوچھو کہ وہ کیسی گائے ہے، ان البقرۃ تشابہ علینا، وہ کئی گائیں ایسی ہیں جو اس یہ رنگ رکھنے والی ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم مشتبہ ہو گئے اس پر، ہم پر وہ گائے، اور کچھ وضاحت کر دی جائے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ بے شک اگر اللہ چاہے گا تو ہم ہدایت پا جائیں گے۔ دوبارہ ہمیں آگاہ کیا جائے وہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ ذلول تثیر الارض، فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے کہ اس نے کبھی زمین پر ہل نہیں چلائے، زمین میں کھیتی اگانے کے لیے کبھی ہل نہیں چلائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس نے کھیتی اگانے کے لیے کبھی کھیتی کو پانی دیا ہے، یعنی کام کاج کبھی نہیں کیا اس گائے نے، وہ ان معاملات سے پاک ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو واضح بات ہم پر لایا، اب تحقیق ہو گئی کہ وہ کون سی گائے ہے۔ وہ ایک خاص گائے تھی، یعنی ان لوگوں کے اندر یہ ہوتا تھا کچھ خاص گائے چھوٹی عمر میں پیدا ہوتی، انہیں جنگلوں میں چھوڑ دیتے، نہ ان سے کوئی ہل چلواتے، نہ ان سے کوئی پانی نکلواتے کھیت دینے کے لیے، کوئی بھی اس طرح کا کام کاج نہ کراتے، اور وہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتی اور انہیں زیادہ سے زیادہ چارہ ڈالا جاتا، بلکہ وہ جنگلوں میں عام چرتی، جہاں کہیں بھی جاتی، کسی کے کھیت میں کوئی انہیں روکتا نہیں تھا، وہ اس لیے تیار کی جاتی تاکہ ان کی عبادت کی جائے۔ تو پروردگار نے بھی ایسی گائے کا انتخاب کیا جو ان لوگوں نے عبادت کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ان کو معاملات عجیب ہو گئے کہ وہی گائے جو عبادت کے لیے خاص کی گئی، وہ تو ہماری معبود ہے، وہ تو ہماری مائیں ہیں، اسے کس طرح ذبح کیا جائے، جس طرح کہ یہ سامنے آج کل تماشا لگا ہوا ہے۔ تو فذبحوها وما كادوا يفعلون، بس وہ نہ تھے اس کو ذبح کرنے والے، ایسا کرنے والے بالکل بھی نہ تھے، پر مجبور ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کا حکم تھا۔ اب جب انہوں نے اس بات کو مان لیا، وہ کیوں معاملہ کیا تھا آگے یہ بات واضح آ رہی ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر اس میں تم جھگڑنے لگے، ایک دوسرے پر الزام لگاتے تھے، کوئی کہتا تھا فلاں نے قتل کیا، کوئی کہتا نہیں تم نے کیا، کوئی کہتا نہیں تم نے کیا، یہ لوگوں کے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرتا ہے اس چیز کو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ بھئی تم آپس میں چھپا رہے ہو نا، پروردگار تو جانتا ہے نا، جس نے قتل کیا تنہا تھا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا تھا، رب تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا نا۔ تو کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا عمل، دخل، معاملہ، لین دین نہیں ہے کہ جو بندہ اپنے رب سے چھپا کے کر سکے۔ دراصل ڈرنا رب سے ہوتا ہے، ہم لوگ آپس کے ڈر کی وجہ سے بہتر سے بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی سامنے نہیں ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین بھی ہے،
عین الیقین، مکمل یقین ہونے کے باوجود ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، حالانکہ پوچھنا رب تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پہ میں آپ لوگوں کا امام ہوں، میں آپ لوگوں کے سامنے بڑا سلجھا ہوا، صاف ستھرا لباس، اچھی گفتگو، اچھا انداز، حسن اخلاق، بڑا اچھا بننے کی کوشش کروں گا، تنہا پتہ نہیں میں کیا کچھ کر جاتا ہوں، حالانکہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، میرا آپ بھی میری طرح انسان ہیں، بڑا معاملہ بھی آپ کا اور میرا کھڑا ہو جائے تو امامت اور مقتدی والا رشتہ ختم ہو جائے گا، آپ میرا کوئی ایسا ایپ دیکھ بھی لیں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو پروردگار نے میرے اعمال اور کردار کی وجہ سے جہنم کے اندر پھینکنا ہے، اس کو کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی بڑی مخلوق آسمان بھی اس بندے کے کردار پہ روتا ہے کہ جو بندہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو بہت کچھ کرتا ہے پر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ریا ایک بہت بڑی مرض ہے، یاد رکھیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، پروردگار فرماتے کہ جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو نا تمہارا رب ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، بس ہم نے کہا کہ مارو اس کا گوشت کا کچھ حصہ اس مردے کو، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کر دیا، جب زندہ کیا تو معاملہ واضح ہو گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح ہم تمہیں دکھاتے ہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل کرو، تمہیں کچھ سمجھ آئے، تمہیں کچھ پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں واضح ہمارے سامنے، سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی انسان باز نہیں آتا۔ تو ایک بہت بڑا ایک شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا وار ہے۔ ہم محض یہی سوچیں نا کہ ہمارا خالق و مالک ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں، جیسا کر رہے ہیں، جس طرح کریں وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ پکی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گی نا تو یاد رکھیں اس کے بعد انسان جب بھی کوئی خطا کرے گا، کوئی گناہ کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، کوئی ظلم و ستم کرے گا، کوئی کرپشن کرے گا، کوئی سود کا کاروبار کرے گا، کوئی شراب پینے کی کوشش کرے گا، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرے گا، کوئی بھی معاملہ کرے گا شریعت کے برعکس یا اللہ کی ناراضگی کا کوئی عمل کرے گا، اسے فی الفور اس کا ایمان، اس کا نفس مطمئنہ جھنجھوڑے گا انسان تو کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اس سے باز آ جا، وگرنہ اسی عمل کی وجہ سے پروردگار کل قیامت کے دن تجھے سزا دے گا۔ اور اللہ کی دی گئی سزا کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے کہ عمر قید ہو جائے، کچھ عرصے کے لیے کچھ سزا فلاں نہیں۔ اللہ کی عطا کردہ جو سزا ہے نا وہ واضح کر دی گئی ہے کہ جہنمی کو جہنم کے اندر اگر ایک غوطہ دے کر اسے مشرق کے کنارے پہ بٹھا کر اسے کہا جائے کہ آ کر ٹھنڈی سانس لے، اپنی اندر کی حرارت باہر نکال، اور وہ ایسا کرے کہ اندر کی حرارت کو باہر نکالے، ٹھنڈی سانس لے، تو اس کی وہ تپش اور اندر کی حرارت، ٹھنڈی سانس سے مراد وہ ٹھنڈی سانس نہیں، ٹھنڈی سانس سے مراد آہ ہے، وہ آہ کرے، باہر اندر کی تپش باہر نکلے تو فرمایا کہ اس تپش کی وجہ سے کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ ایک لمحے کے لیے جہنم سے دیا گیا گوتا انسان، اچھا یاد رکھیں کہ جو آگ میں چلا جائے اور اسے باہر نکالا جائے، اندر کی بنسبت باہر زیادہ حرارت ہوتی ہے، وہ باہر کو زیادہ جلاتی ہے آگ، اندر کم تپش ہے، تو بتایا گیا کہ باہر کا معاملہ اس سے جدا ہے، اندر جو کم تپش تھی اس کی وجہ سے آہ کرنے سے جہنمی آدمی مشرق کے کنارے پر بیٹھ کے، دنیا کے آخری کنارے پہ بیٹھ کے آہ کرے، سانس نکالے، اس سانس کے اندر کی حرارت اس قدر کہ کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائے۔ حالانکہ جو پتھر ہے نا اس کو دنیا کی آگ بٹھے کے اندر جلاتے رہیں، اس کو پھینک دیں اور بیٹھا 1000 سال تک جلاتے لیں، یہ پگھل کے پانی بن کے تو دور کی بات، یہ اس کے اندر اس طرح کی وہ خراش بھی نہیں آئے گی، پتھر تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ میں غوطہ دیے گئے ایک انسان کو مشرق کے کنارے پہ بٹھانے کے بعد آہ کرنے کا کاج ہے، وہ اندر کی حرارت باہر نکالے، جو کم حرارت ہے اس کی وجہ سے کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن جائیں۔ اللہ کی سزا چھوٹی نہیں ہے، تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑا مشکل اس کا عذاب ہے۔ تو ہم بالکل ایزی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، عجیب معاملہ ہوگا، پھر نہ کچھ ہاتھ میں آنے والا ہوگا، نہ انسان پھر روئے گا، گڑ گڑائے گا، چیخے گا، پکارے گا، کچھ ہاتھ میں نہیں، پھر انسان ہاتھ ہی ملتا رہے گا۔ آج وقت ہے، اللہ کا کلام یہ بار بار پکار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بار بار پکار رہے، اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی، انسان باز آ جائے، انسان باز آ جائے، انسان باز ہی نہیں آ رہا انسان۔
پھر انسان خود قصوروار ہے. یہ انسان کے ساتھ جو حالات بیتیں گے نا اور کیے جائیں گے، انسان خود قصوروار ہے، اللہ کی ذات کوئی قصوروار نہیں ہے. بار بار سمجھایا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے انسان جو کچھ تو چھپاتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہیں یہ اس لیے بتاتا ہے. یہ پچھلی کہانیاں، یہ لوگوں کے قصے، یہ پچھلی کہانی معاملات اور لوگوں پچھلی قوموں پہ آنے والے عذاب، یہ تیری عبرت کے لیے ہیں. اگر تو باز نہ آیا تو ان قریب تو مرنے والا ہے، قبر میں دفن ہونے والا ہے، محشر کے دن کھڑے ہونے والا ہے. پھر تیری زندگی کا ہر ہر لمحہ تیرے سامنے رکھ کے تو اس سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.